آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل اور شام کے درمیان جنگی اور سیاسی صورتحال۔ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دروز قبیلہ کیا ہے، ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے اور یہ اسرائیل میں کتنے % آباد ہے۔ شام اور اسرائیل یعنی اسرائیل اور سیریا کے درمیان جنگی اور سیاسی صورتحال پیچیدہ ہے، خاص طور پر شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد۔ یہ صورتحال صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں بھی شامل ہے جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل نے شام کے اندر مسلسل فضائی حملے کیے ہیں، خاص طور پر حزب اللہ کے ٹھکانے اور ایرانی عسکری تنصیبات ہیں جن کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ حالیہ حملوں میں شام کی وزارت دفاع کی عمارت اور صدر کی رہائش گاہ کے قریب کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ دروز اقلیت۔ اب دروز اقلیت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ نسلی گروہ ہے جو بنیادی طور پر مشرق وسطی یعنی خاص طور پر شام، لبنان اور اسرائیل میں پائے جاتے ہیں۔ شام کے یہ بارڈر پہ واقع ہیں کیونکہ شام اور اسرائیل کا بارڈر ایک ساتھ ہے، تو اس لیے ان کی زیادہ تر جو تعداد ہے وہ شام کے بارڈر پہ ہے اور اکثر ان کی آبادی جو ہے وہ 1,80,000 لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب وہ اسرائیل میں آباد ہے۔ ان کے قبیلے کے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی فوج میں بھی پائے جاتے ہیں، یعنی وہ صرف توحید کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں اور موت کے بارے میں، روح کے بارے میں ان کا یہی کنسپٹ ہے کہ روح جو ہے وہ لا فانیت ہے، یعنی روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے۔ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کی روح کسی دوسری انسان میں شفٹ کر دی جاتی ہے۔ ان کی مذہبی کتابیں اور تعلیمات عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی، صرف یہ وہی لوگ پڑھتے ہیں جو ان کے حساب سے عالم دین ہوتے ہیں اور یہ بڑا سیکرٹ اپنے مذہب کو رکھتے ہیں۔ وہ عام لوگوں تک وہ تعلیمات نہیں پہنچائی جاتی جو دنیاوی یا دوسرے معاملات میں مشغول رہتے ہیں۔ انبیاء کرام میں سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ سب معزز پیغمبر ہے، اس کے علاوہ ان سے زیادہ وہ تعلق نہیں رکھتے۔ دروز معاشرے میں ایک مضبوط اور متحد گروہ کے طور پر رہتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے اندر شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ عام طور پر وہ بیرونی لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہی نہیں کرتے، مطلب وہ نئے لوگوں کو شامل نہیں کرتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے مذہب میں جن لوگوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑا سا تعارف تھا دروز قبیلے کا۔ یہ اسرائیل اور شام کے درمیان جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، جو ان کا بارڈر ایریا ہے، یہ وہاں پہ آباد ہیں۔ حال ہی میں شام میں موجود جو بدوز قبیلہ ہے آپس میں کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے کشیدگی بڑی ہے، اور جب مقامی حکومت نے یعنی شام کی حکومت نے ان پر کارروائی کی ہے تو اس پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ براہ راست شام پر حملہ کرنے شروع ہو گئی ہے۔ گولان کی پہاڑیوں میں کچھ اسرائیلی دروز نے جنگ بندی لائن عبور کر کے شام میں اپنے ہم وطن دروز کی مدد کی کوشش کی ہے، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نے انہیں سرحد پار نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں کی لوکل کمیونٹی بدوز اور دروز کی قبیلے کے آپس میں مسئلے بنے ہیں، تو گولان کی پہاڑیوں سے کچھ فوجی اسرائیلی فوجیوں نے، کیونکہ اسرائیلی فوج کے اندر ان کے عقیدے کے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے گولان کی پہاڑیوں سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ شام نے اسرائیل جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ اسرائیل ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام اس وقت اندرونی طور پر بھی فرقہ واریت فسادات کا شکار ہے، خاص طور پر دروز ملیشیا اور قبائلی جنگوں کے درمیان خونی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس میں تقریباً 100 لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور کئی ہلاک ہوئے ہیں۔ شام اور اسرائیل کے درمیان گولان کی پہاڑیوں کا تنازع ایک اہم مسئلہ ہے جو اسرائیل نے اس علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا تھا گولان کی پہاڑیوں پر۔ یہ علاقہ بالکل اسرائیل کے اندر نہیں آتا، یہ شام کا علاقہ ہے، سیریا کا علاقہ ہے، لیکن چونکہ وہ امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے اس لیے اس کو اجازت ہے وہ قبضہ کرنے کی، اور وہاں پہ وہ اپنی فوجی مشقیں وغیرہ بھی سر انجام دیتا ہے اسرائیل اپنی طرف سے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے نے شام کے داخلی اور خارجی پالیسیوں پر گہرے اثرات مرتب کیا ہے۔ نئی عبوری حکومت نے اسرائیل پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دہائیوں سے شام کے لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے اور ملک کو جنگ میں دھکیل رہا ہے۔ یعنی اگر ایران پہ حملہ کرنا ہوا تو پھر بھی اسرائیل کرے گا، عراق پہ حملہ کرنا ہوا تو پھر بھی اسرائیل کا ہاتھ ہوگا، لبنان پہ کرنا ہوگا پھر بھی اسرائیل کا ہاتھ ہوگا، یمن پہ کرنا ہوگا پھر بھی اسرائیل کا ہاتھ ہوگا۔ مطلب کہ مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کی طرف سے ایک آزاد لڑاکو بچہ چھوڑا ہوا ہے وہ اسرائیل ہے۔ ایران شام میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط کر رہا ہے جو اسرائیل کے لیے بڑا تشویش کا باعث ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کو اس چیز کا غصہ ہے کہ وہ شام میں اپنی فوجی کیوں بڑھا رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دباؤ کے باوجود اسرائیل اپنی سلامتی کے
خدشات کی بنا پر شام میں کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ شام کی داخلی صورتحال بھی غیر مستحکم ہے، جس سے خطے میں مزید یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ تھا مختصر سا تجزیہ شام یعنی سیریا اور اسرائیل کے درمیان۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔